ہم سے یہ معاملہ طے کر لیتے ہیں، کل ان کا اجلاس ہے، یہ اگلا ہفتہ، پھر مجھے لگتا ہے میں آرام سے وہ اس کا حصہ بن پائیں گے۔ اس سے ساری مشکل صورت ہے کہ میں نے ابھی جو بات کہی ہے کہ آئین اور قانون میں تو ڈیڈ لاک کوئی نہیں ہے، کوئی نہ کوئی راستہ بن جاتا ہے۔ یہ سیاست میں ڈیڈ لاک کیوں ہے کہ یہاں سے راستہ کیوں نہیں بنتا؟ آپ ہر معاملہ دیکھیں، ابھی 1 سال پہلے کی بات کی گئی ہے، میں آپ کو یاد ہے میں نے کیا کہا تھا کہ ہر بڑا فیصلہ پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے کرنا ہے۔ یہ کس مرض کی دعا ہے سارے؟ اور یہ معاملہ بھی کل الیکشن کمیشن کے پاس میرے خیال آخری چانس ہے کہ یہ فیصلہ اگر وہ نہیں کر پاتے، یہ سیٹیں تو آپ نے ان کو دینی ہے۔ اس لیے دینی ہے کہ آپ پنجاب کے اندر بھی جب آپ نے انتخاب کروایا تو 27 سیٹیں آپ نے رکھ لی، چھوڑ دی ہیں۔ اس کا مطلب ان کو پتہ ہے کہ یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک بڑی پارٹی کیوں ہو رہی ہے فیصلہ تاخیر، اس لیے یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ بحران طاری کس نے کیا ہے؟ بھائی ادارے تو بحران ختم کرتے ہیں۔ آج پاکستان کے اندر جو کیفیت طاری ہوئی ہے، اگر پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہی میجورٹی دکھائے تو سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ یہ پریزیڈنٹ صاحب کو یہ کیوں کرنا پڑا ہے کہ باجے کے پنجاب میں بھی انہوں نے سیٹیں چھوڑ دی ہیں، سندھ میں بھی چھوڑ دی ہیں۔ اس کا مطلب انہیں یہ تو پتہ ہے کہ یہ جو سیٹیں ہیں یہ جانی تو ان کے اس میں، تو لہٰذا وہ آرام سے یہ معاملہ طے کر لیتے ہیں۔ کل ان کا اجلاس ہے، یہ اگلا ہفتہ، پھر مجھے لگتا ہے یہ جو بڑے فیصلے ہیں یہ پاکستان کی عدالت عظمیٰ میں جائیں گے۔ لیکن یہ سوالیہ نشان ان کے آگے ضرور کھڑا رہے گا کہ جی آخر کیا وجہ ہے جن سے ہم یہ توقع کر رہے ہیں کہ جی IMF سے رجوع ہونا ہے، پاکستان کے معاشی مسائل، بڑے بڑے بحران، ان کا حل کیا ہوگا اگر ہم یہ مسئلہ، تو المیہ ہے نا کہ اگر ہر فیصلہ عدالت میں ہی جانا ہے تو پھر ان اداروں کی کیا حیثیت ہے؟ دیکھیں بات یہ کہ یہ بات تو آپ کہہ سکتے ہیں، ہم تو یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل سلمان غنی صاحب کی بات بالکل 100% درست ہے کہ اگر ہم سیاستدان میچورٹی کا مظاہرہ نہ کریں اور ہر چیز عدالت میں ہی جا کر طے ہو تو پھر اسمبلی کو رکھنے کا فائدہ ہی کچھ نہیں ہوتا۔ کوئی فائدہ نہیں ہے اسمبلی کو رکھنے کا، اس پہ اتنی پیسے خرچ کرنے کا۔ سب سے بہترین راستہ یہی ہے کہ پولیٹیکل قیادتیں جو بھی ہیں وہ سب میچورٹی کا مظاہرہ کریں، لیکن ہر چیز کا حل اسی وقت نکلتا ہے جب انسان کی نیت میں خرابی نہ ہو، بد نیتی نہ ہو تو پھر ہر مسئلے کا حل نکل جاتا ہے۔ ورنہ اگر بد نیتی ہوگی تو کوئی آدمی خلوص سے بھی آگے بڑھے گا تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی مسئلہ ڈھونڈ لیا جائے گا۔ میرا اپنی زندگی کا یہی آبزرویشن ہے کہ اگر آپ بالکل دیانتداری سے خلوص کے ساتھ بڑھے تو کتنے بھی کرائسس کیوں نہ ہو اس کا حل نکل ضرور آتا ہے۔ ٹائم لگ سکتا ہے، آگے پیچھے ہو سکتا ہے وقت تھوڑا بہت، لیکن مسئلے کا حل نکل آتا ہے۔ لیکن بدنیتی ہو تو آپ کچھ بھی کر لیں پھر مسئلے کا حل نہیں نکلتا سوائے انتشار کے۔ اس وقت تو ہم انتشار کی کیفیت دیکھ رہے ہیں، لوگ، ہر عام آدمی بھی پریشان ہے کہ یہ لوگ کیسے سینئر سیاستدان ہیں جو اپنے مسئلوں کو بھی حل نہیں کر سکتے، تو ایسی اسمبلیوں کا کیا فائدہ؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں، ایک بڑی لاجیکلی بات ہے، اس میں کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی کہ آپ جب ایک مخصوص نشستیں مخصوص کر دی گئی ہیں تو وہ چاہے نون لیگ کی ہو، چاہے پیپلز پارٹی کی ہو، چاہے PTI کی، اس کو دینے میں تو کوئی اعتراض ہونا ہی نہیں چاہیے، اس لیے کہ جب تک آپ وہ سیٹیں دیں گے نہیں تو بیسیکلی جو ہے وہ ایوان مکمل ہی نہیں ہوتا آپ کا۔ ہاں، وہ جو ایک کنڈیشن ہے کہ جو جس وقت چیف منسٹر کا یا وزیر اعظم کا وہ ہو رہا ہوتا ہے انتخاب، تو اس وقت اسمبلی میں جو موجود اکثریت ہوگی وہ جو فیصلہ دے گی وہ مانا جائے گا، لیکن وہ اکثریت اسی وقت کاؤنٹ کی جا سکتی ہے جب مخصوص نشستیں بھی الاٹ ہو چکی ہوں۔ اگر مخصوص نشستیں الاٹ کر دی جا چکی ہوں اور اس کے بعد جو بھی ارکان اسمبلی میں موجود ہوں گے، چاہے وہ چیف منسٹر کا چاہے پرائم منسٹر کا، تو پھر جو اکثریت فیصلہ کرے گی وہ منتخب ہو جائے گا۔ تو یہ تو بڑی سمجھنے کی بات ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح اور سمجھداری سے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔